اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے مولانا بلال صاحب جو ہے موجود ہے ایک دفعہ پھر. تو مولانا بلال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب جو ہے ربیع الاول کا جو ہے مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کا بیان نہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے، تو جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اس پہ بنتی ہے. تو اس لیے اسی عنوان پہ ہم آپ سے یہاں پہ ملنے آئے ہیں، اور ناظرین سے بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ فرمایا حدیث کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ بھائی آپ تب تک ایماندار نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپ کی جو محبت پیار جو ہو وہ جو ہے والدین اس کے بعد بال بچے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی والناس، کہ بھائی پوری انسانیت سے بھی زیادہ جو ہے محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. تو پھر کلمے کا یہی جز بھی ہے مولانا صاحب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بھائی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے مولانا صاحب. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، مطلب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی محمد رسول اللہ جو ہے اس کے مطلب معنی بھی اور اس کا مقصد کیا ہے، کہ بھائی اس سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ مزمل صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ سے اور ہم سے اللہ دین کے کام لیتے رہے، اور کل آخرت کے لیے یہ ہمارا کام نجات کا ذریعہ ہو. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ کا احسان، اللہ کا فضل کہ جو اللہ عز و جل نے ہم اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر پیدا کیا، اور اس میں بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والا بنایا. بہرحال اللہ کی جتنی تعریف، جتنی ثنا اور جتنی حمد کی جائے یقیناً بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. پچھلی بار لا الہ الا اللہ کے تقاضے آپ کے سامنے رکھے تھے، مزمل صاحب کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. دیکھیں، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کڑی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک کڑی ہے جس کی دو جز ہے، ایک اللہ کی وحدانیت، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس کڑی میں ایک کی گن گایا جائے، ایک کی تعریف و توصیف کی جائے، دوسرا اس سے بری رکھا جائے، یہ کلمہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے یہ کلمہ لازم و ملزوم چیز ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کی تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقاضے ہیں، جو فرامین ہیں، جو احکام ہیں، اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، پوری کائنات کے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس عظیم مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، بندگان خدا کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے
ایک ایسے نبی کو مبعوث کرنا چاہا جس نبی کے بارے میں قرآن نے خود کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کائنات کے لیے ایک ایسے نبی کو بھیج رہا ہوں جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور الحمدللہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر اس امت پر ایک احسان عظیم کیا۔ ہم نہیں جانتے تھے ہدایت کی راہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے اللہ کی وحدانیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے ہمارے کیا غرض و غائد ہے دنیا میں آنے کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج اللہ عز و جل نے سجا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و پیغمبر بنا کے مبعوث کیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی و مقدس پر۔ یقیناً اگر کوئی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ اس انسان کی ایمان کامل نہیں ہے، اس انسان کی ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی لیے نماز، جس سے اللہ عز و جل نے معراج المومنین کہا، مومن کا معراج، اور توحید کے بعد سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، وہ نماز بھی آپ کا مکمل نہیں تب تک جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ اسی لیے تشہد پہ جب ہم کہتے ہیں اتحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس خوبصورت انداز میں اللہ عز و جل نے ہمیں درود بھیجنے کے لیے کہا۔ پھر اسی پہ بس نہیں کیا مزمل صاحب، پھر کہا تمہارے لیے یہ فرض ہے، اس کے بعد پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک ٹھوس بات، ایک بہت بڑی بات، کتنا بڑا رحمت، کتنا بڑا عظیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، پوری کائنات آپ پر قربان ہو جائے، یہ انسان اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے، خدا کی قسم۔ زندگی بھر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث یاد آیا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذکر و اذکار بتا دیجئے۔ کہا مجھ پہ درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ کہا درود میں کثرت کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ درود کا، ایک حصہ اللہ کے ذکر۔ کہا اور کثرت۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 75% درود اور جو ہے 1% حمد و ثنا۔ کہا اگر تم اور کثرت کرنا چاہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حرام درود پڑھا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کامیاب ہو گیا، تمہاری کامیابی ہی اسی میں ہے، تمہاری کامرانی بھی ہی اسی میں ہے۔ اتنا عظیم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ نے کہا، میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق اتنا بلند، اتنا عظیم، اتنے بلند پائے کا جس کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ اور کتنے محب تھے اپنی امتی کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی کام کرتا امت کی فکر کرتا،
جب بھی کوئی کام کرتا امت کی فکر کرتا. میں اس کم وقت میں کیا بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کس پہلو کو اجاگر کروں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری زندگی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے تو واللہ یقیناً کم ہے. ادا نہیں ہو سکتا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمان برداری جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. کتنا فکر مند رہا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رمضان کے تراویح کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. ایک دن پڑھایا، 2 دن پڑھایا، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کیا صحابہ نے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا فجر ہونے کا قریب آ گیا، انتظار کرتا رہا، نہیں آیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فجر کے بعد سوال کیا، کہا کہ میں دیکھ رہا تھا اپنی حجرے سے کہ تم میرا انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی آئے، کب ہم آپ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھے. کہا یا رسول اللہ کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ مجھے تمہاری فکر ہے. کیا ہے؟ تمہاری فکر ہے، اور تمہارے بعد آنے والی امتوں کی مجھے فکر ہے. مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا اگر میں آ کے جماعت کے ساتھ، میں محمد رسول اللہ جماعت کے ساتھ آ کے تمہیں نماز پڑھانا شروع کر دوں تراویح کی، کہیں اللہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، اور تم سے اگر پڑھنے میں کوتاہی ہو جائے کہیں اللہ مغضوب نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے خیر کی جگہ شر پیدا نہ ہو جائے. اسی خوف سے، اسی ڈر سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں نہیں آیا. کتنے فکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پوری کائنات اپنے بارے میں سوچے. میں اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، مزمل صاحب اپنے بارے میں، ہر فرد چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اپنے بارے میں فکر کریں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے. لیکن سجدے میں پڑا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آپ کی سجدے سے ندا آ رہا ہوگا، یا اللہ امتی امتی امتی. کیسے حق ادا کرو گے اس نبی کا؟ کیا کہہ کے حق ادا کرو گے؟ میرے دعوے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتا، خدا کی قسم. میرا نام بلال، میرا نام مزمل، میرا نام احمد، میرا نام کلیم، میرا نام شریم، میرے نام رکھنے سے حق ادا نہیں ہوگا. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ کو لے کے چلنا ہے، اور وہی ہماری آخرت کا ذریعہ ہے. اللہ عز و جل نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی. اور جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان میں اللہ کی وحدانیت کی جب آوازہ لگاتا ہے تو ساتھ میں مؤذن اگلے پہر، اگلے لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا لگاتا ہے. یعنی آپ کی اذان تب تک مکمل نہیں، آپ کی اذان تب تک کمپلیٹ نہیں جب تک توحید کے ساتھ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ ہو. حق ادا نہیں کر سکتے ہم. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کس طرح ادا کرتے تھے؟ ان کی زندگی کو دیکھیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، ان کے اسلام لانے کی کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے ان کا. وہ آتش پرست تھے، ان کے والد آتش پرست تھے. والد کے سب سے پیارا تھا، آتش کدے میں رکھا آگ سلگانے کے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں نے کبھی آتش کدا کی آگ کو بجھنے نہیں دیا. ایک دن میرے باپ نے کہا، بیٹا میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، کہیں مطالعہ کر لیجئے، آپ لوگ دیکھ لیجئے، بہت لمبا واقعہ ہے، شاید گھنٹوں لگ جائے. تو کہا کہ بیٹا میں ضروری کام سے عمارت کی تعمیر کرنے جا رہا ہوں، تو اپنی جاگیر کا تھوڑا
حساب کتاب دیکھ لینا, اپنی جاگیر کو تھوڑا گھوم کے دیکھ لینا. گھومنے جاگیر کو دیکھنے چلے جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہیں دور جا کے ایک کلیسا ہے, عیسائیوں کا گرجا گھر, وہاں کی عبادت دیکھا. میں گھنٹوں دیکھتا رہا, مجھے ان کی عبادت اپنی عبادت سے اچھا لگا. شام کو میرا والد پریشان تھا, میں آیا, میں نے اپنے والد سے پورا واقعہ بیان کی, اور میں نے یہ, کیونکہ حق گو تھے, وہ کہا کہ ابا میں نے جو ان کی عبادت کے انداز دیکھا اپنی عبادت کے انداز سے بہتر لگا. بدلے میں ان کی والد نے کیا کہ انہوں نے قید کیا, انہیں باندھا, زنجیروں سے جھگڑا, اور پھر اس کے بعد لیکن تہ کیا دل میں, اللہ نے ہدایت دینا تھا, دل میں تہ کیا, کہا کہ اب میں حق کے راستے میں نکلا ہوں, اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے. نکلا اور کہا کہ پتہ لگانا شروع کیا کہ یہ جو ہے یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر کہاں ہے, ان کا مرکز کہاں ہے. پتہ چلا کہ ان کا مرکز روم میں ہے. مختصراً روم کی ایک قافلے کے ساتھ روم نکل گیا, وہاں سب سے بڑے جو راہب تھا گرجا گھر میں اس کے ساتھ بیٹھا. اس کا انتقال ہو گیا, میں آپ کو مختصر بتاؤں گا, اس کی کارکردگی بھی وہاں ہے, اس کی کریکٹر کیا تھا, کس طرح تھا. اس کا انتقال ہو گیا, پھر دوسرا راہب آیا, وہ بہت بڑا عالم تھا, بڑے نیک تھے, پرہیزگار تھے. وہ آئے, جب اس کے انتقال کا وقت آیا, کہا کہ حضرت میں تو رائے حق دیکھنے کے لیے, رائے حق حاصل کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہو رہا ہے. کہا کہ آپ فلانی جگہ چلے جاؤ, وہاں پہ ایک بہت بہترین بڑا راہب ہے, وہاں چلا گیا. اس طرح کر کے 5 راہبیں انہوں نے بدلا, اور لاسٹ ٹائم جب آخری جو ان کا جو راہب تھا اس سے بولا, کہا کہ دیکھو حضرت جی, عالم صاحب, راہب صاحب, میں آپ کی خدمت میں لگا رہا, آپ کی خدمت کرتا رہا, آپ کے ساتھ لگا رہا, ہاں دین کو حاصل کرتا رہا, دین کی فہم جو ہے اپنے اندر لیتا رہا. اب مجھے بتائیے آپ کا آخری ٹائم ہے, میں کیا کروں. کہا کہ اب میرے نظروں میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اتنا بڑا عالم ہو, اتنے بڑے خشوع و خضوع اور دینداری کے جو ہے مالک ہو. ایسا کرو کہ مجھے امید ہے کہ وہ دن, وہ وقت, وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک نبی جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, اس کا ظہور ہونے والا ہے. وہ کالے چٹیل میدان والے علاقے میں وہ آئے گا ہجرت کر کے, اور کھجوروں کے وہاں باغات ہوگا. مختصراً وہ چلا گیا, تک وہ دو کر کے غلام بھی بنا اسی اس میں, حالانکہ کافی مالدار تھے, لیکن غلامی کی بسر کی, غلامی میں اپنا وقت گزارا. اس کے بعد ایک دن وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا, اپنے مالک کے ساتھ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے کہا کہ تباہ ہو جائے اوز و خجرت, تباہ ہو جائے اوز و خجرت. کہا کیا مسئلہ, مالک نے پوچھا. تو جو ان کے ساتھی تھے, جو مالک کے دوست تھے, احباب تھے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اوز و خجرت نے جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہاں, اب میں نے سمجھ لیا, میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں, جس مقصد کے لیے میں اتنا تگ و دو کر رہا ہوں, میرا وہ آخری منزل مل گیا ہے. بہرحال مجھے اس راہب نے 3 چیزیں نبی کی نشانی بتائی تھی. کہا پہلا یہ, وہ نبی صدقہ قبول کرے گا لیکن صدقے کا مال کھائے گا نہیں. دوسری بات, وہ نبی ہدیہ لے گا, تحفہ لے گا, قبول کرے گا اور کھائے گا بھی. اور تیسری نشانی اس نبی کی ہے, تیسری اور آخری نشانی, اس نبی کی پیڑ پر مہر نبوت ہوگی. میں کیونکہ کھجور کے باغ میں کام کرتا تھا, بہترین قسم کا کھجور لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یہ کچھ صدقے کھجور. اب میں امتحان لے رہا تھا, اب میں دیکھ رہا تھا, جو راہب نے مجھے بتایا تھا میں امتحان لے رہا تھا. جب میں نے صدقے کھجور ان کی خدمت میں رکھا, اللہ کے نبی نے کہا اپنے صحابہ کو, آؤ میرے صحابو, کسی شخص نے آپ کے لیے صدقے کا مال لایا ہے, آؤ کھا لو. اللہ کے نبی کے پورے صحابہ, نبی بلائے, نبی پکارے, صحابہ نہ آئے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. صحابہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دیا, سب نے تناول کی. اللہ کے نبی نے ایک کھجور کا دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا. سلمان فارسی کہتا ہے مجھے یقین ہو چلا یہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اب میری 2 امتحان باقی تھا. اگلے دن میں گیا, میں نے اس سے کم قیمت کا کھجور لایا اور نبی محترم کی بارگاہ میں رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے لیے تحفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی کھلایا.
اب میرا پختہ ارادہ ہو گیا. میں نے کہا ہو نہ ہو, راہب نے مجھے جو بتایا تھا وہ صحیح ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اگلے دن بقیع غرقاب میں, جنت البقیع میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفن کر رہا تھا. میں پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے, آپ کی کاندھے سے آپ کی چادر کو کھینچا. جو ہی کیا چادر کھینچا, مجھے مہر نبوت نظر آیا. میں مہر نبوت سے لپٹا, میرے آنکھوں سے آنسوں کا دریا, اور میں چوم رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کیا مسئلہ ہے اجنبی, کیا معاملہ ہے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3 نشانیاں مجھے راہب نے بتایا تھا, تینوں نشانیاں آپ میں ہیں. توریت میں یہ میرا 3 نشانیاں ہیں. اس راہب نے تجھے جو بولا وہ صحیح بولا. کہا کہ اب بتا تو کس چیز کے عوض میں غلام ٹھہرا؟ کہا یا رسول اللہ 300 کھجور کی درخت لگانے ہیں اور کچھ سونے دینے ہیں. سونے کا بھی مجھے تعداد کا کچھ ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. کچھ سونا دینا ہے. 12 وقع سونا دینا ہے. جی ہاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں صاحب کہا ہے کوئی اپنی بھائی کی مدد کرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسی ایک مجلس کے اندر 300 کھجور کے پیڑ کا انتظام ہوا. یہ ہے متبع رسول, یہ ہے متبع سنت. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم نے ہدایت پانا ہے, ہدایت کے راستے پر چلنا ہے, تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنا ہے. غلامان مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر تم ہدایت پا سکتے ہو. اصلی عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے. بہرحال اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سلمان گڈھا کھودو, لیکن پودے میں ہی لگاؤں گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قربان جائے, کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے گڈھا کھودا, اللہ کے نبی نے 300 کا 300 پیڑ لگایا, ایک پیڑ بھی ایسا نہیں تھا جو پھلدار نہ ہو. 100 کے 100 پیڑ نے پھل دیا. لمبا واقعہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک انڈے کے برابر سونا دیا. کہا جاؤ سلمان اپنا قرضہ ادا کر کے آ جاؤ, جس کے عوض میں تو غلام ٹھہرا ہے. کہا یا رسول اللہ اتنا چھوٹا سا انڈا اور شاید برابر نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک لگایا. اللہ کی نبی کی لعاب مبارک بھی بولو شفا ہے. الحمدللہ. اللہ کے نبی کی لعاب مبارک, لعاب دان بھی شفا ہے, برکتیں ہیں بھائی اللہ کے نبی کی لعاب مبارک میں. کتنے سارے واقع ہے کہ چند کھجورے تھے, اللہ کے نبی نے لعاب لگایا, پورے شہر کے شہر نے کھایا. تھوڑا سا پانی تھا, اللہ کے نبی نے لعاب مبارک لگایا, پورے قافلے نے پانی پیا. ہزاروں ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا جاؤ اور دیا اور ادا ہو گیا. یہ اس سے بولتا ہے عشق نبی. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مزمل بھائی راوی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 380 سال کا عمر پایا. بعض راوی کہتے ہیں کہ 280 سال کا عمر پایا, بہت لمبی عمر پایا. لیکن اللہ نے ہدایت دینا تھا, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں نصیب ہونا تھا, کیونکہ اس کی دل میں محبت تھا. وہ محبت نبی کو جانتے تھے, پہچانتے تھے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زبانی مسلمان نہ ہو. ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان. قانونی مسلمان ہے, میں مسلمان ہوں, میرا نام بلال احمد ہے, میرے والد کا نام عبد الرحمن تھا, وہ بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان ہوں. یہ قانونی مسلمان. قانونی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایمانی مسلمان ہونا چاہیے. میں بلال احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے
اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. جو دین میرا نبی لے کر آئے اس نبی کے دین پر فریفتہ ہونے کے لیے تیار ہوں. اس نبی نے جتنا کہا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نبی نے جس چیز سے روکا اس سے رکنے کے لیے تیار ہوں. اس نبی نے جس وضع قطع کا استعمال کرنے کے لیے کہا اسی وضع قطع کے استعمال کروں گا. جس طرح جینے کا سلیقہ سکھایا اسی طرح جینے کے سلیقے کے ساتھ رہوں گا. جس طرح اپنے کے ساتھ والدین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے حقوق جس طرح میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا اس طرح اگر میں کہوں گا تو میں ایمانی مسلمان ہوتا ہوں. مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے تو اب جو ہے آپ مطلب اس چینل کے ذریعے سے امت تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے اس پہ مسلمان جو ہے کس طرح عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقے جو ہیں کیونکہ دین جو ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ اللہ کا حکم کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کیا عمل کیا جائے تو اس کے لیے تھوڑا جو ہے آپ روشنی فرمائیے. جی محترم دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جیسے کہ آپ نے بتایا الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن یہاں ایک مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں ایک علمی اضافے کی بات بتا دوں کہ اکثر مورخین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا. 12 ربیع الاول کو اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے اللہ عز و جل نے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا. تو اس نوعیے سے بھی الحمدللہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت عظیم ہے بہت مقدس ہے اور لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کام وہی کرے جس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات سے ہو جس کا ثبوت اللہ عز و جل کے کلام سے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے میرے خواتین و حضرات کہ امت محمدیہ کو راہ راست پر لایا جائے. اس لیے اس ماہ محترم میں زیادہ سے زیادہ اپنا فکر کرے ذکر کرے فکر کرے اپنا فکر کرے اپنے لوگوں کا فکر کرے اقربا کا فکر کرے تمام مسلمانوں کا فکر کرے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک ہونے کی فکر کرے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی فکر کرے کہ مسلمان کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ کر ایک مستحکم طاقت بن سکتا ہے اس کی فکر کرے اپنی ایمان کی فکر کرے اپنے لوگوں کی ایمان کی فکر کرے بدعات کی خرافات سے خدا کے لیے امت محمدیہ کو بچائے شرک کی خرافات سے امت محمدیہ کو بچائے. کام وہی کرے جس کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. میں بار بار کہا کرتا ہوں کتنے بڑے سے بڑا عالم ہو کتنے بڑے سے بڑا مقرر ہو کتنے بڑے سے بڑا مفتی ہو جب بھی آپ کے روبرو آئے آپ کو واضح و نصیحت کرے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے ایک سوال بندے مومن کے زباں پہ یہ ہونی چاہیے حضرت جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا دلیل ہمیں قرآن سے دے اللہ کی اس کی دلیل ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دے. یہ آپ کا مذہبی حق ہے یہ آپ کا مذہبی حق ہے. ہر انسان کے اندر اسلامی شعور پیدا ہونا ضروری ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا شعور پیدا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنی فکر کرے اپنے لوگوں کی فکر کرے اس امت کا فکر کرے اور اس امت کے لیے دعا کرے اللہ اتفاق و اتحاد کی اس عظیم پلیٹ فارم پر جس پلیٹ فارم کا نام قرآن و سنت ہو
تمام امت محمدیہ کو جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, ہم سب کو جزائے خیر دے, اور اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو, ہمارے عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق چلائے. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں اسی طرح سے جو ہے ایمان کی, دین کی بات کو سننے اور اس پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب تک بنے رہے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ, مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.